یہ بتائیے گا کہ اس کی تشخیص کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے، لیکن یہ بتائیے گا گھریلو طور پہ ہم کیسے اس چیز سے بچ سکتے ہیں؟ کون سی ایسی ہماری روٹین ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم اب ایک صحت مند زندگی گزار سکیں اور اپنی کڈنیز کو افیکٹ ہونے سے بچا سکیں؟ آج کل کا جو دور ہے وہ آپ کو پتہ ہے جتنا زیادہ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ پہ لوگ بچوں کا اور بڑوں کا بہت انحصار ہو گیا، اس کے علاوہ کہ کولڈ ڈرنکس اور سافٹ ڈرنکس اور ان چیزوں کا بھی بہت بھرمار ہو گئی ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سے ایسے پریکاشنز ہیں جو کر کے ہم صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، اس وقت جو ہوتا ہے اور بات ہو رہی ہے ممبرینس نیفروپیتھی کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہیں، تو دیکھیں اس میں بہت ساری بیماریوں کا کمپاؤنڈ اور بہت ساری بیماریوں کی وجہ سے ممبرینس نیفروپیتھی ہوتی ہے. اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ اگر آپ دیکھا جائے تو میں ساتھ ساتھ وجوہات بھی بتا دیتا ہوں. جیسے کہ بہت سارے ایسے ڈائبیٹک پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ممبرینس نیفروپیتھی ہوتی ہے. بلڈ پریشر کے مریض آتے ہیں، ان کو بھی ممبرینس نیفروپیتھی ہوتی ہے. یہ آٹو امیون ڈیزیز کے اندر بھی باڈی کے اندر اینٹی باڈیز بننا شروع ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ایس ایل ای یا لوپس جو بیماریاں ہوتی ہیں، یہ بھی آ کر کڈنی کے اوپر اٹیک کر دیتی ہیں، تو گردوں کو فیل کر دیتی ہیں. یہ بھی بیماریاں ہیں. اور اسی طریقے سے بے شمار ایسی جو میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں بہت سارے لوگ، اور اس میڈیسن کو کھانے کے بعد بھی اگر ان کو اس میڈیسن کے جو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی پین کلر اور بہت ساری ایسی میڈیسن استعمال کرتے ہیں جو کڈنی کو افیکٹ کرتی ہیں اور کڈنی کے میمبرینس کو ڈیمیج کر کے اس کو پراپر کڈنی ڈیزیز میں کنورٹ کر دیتے ہیں جب اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی ہے. اب اس کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اگر بات کریں تو احتیاطی تدابیر میں اگر شوگر کا مریض ہے تو وہ اپنی شوگر کو مینٹین کرے گا. وہ چاول کا استعمال نہیں کرے گا، وہ آلو کا کچالو کا استعمال نہیں کرے گا، وہ چینی کا استعمال نہیں کرے گا، وہ گڑ کا استعمال نہیں کرے گا. جس طرح آپ نے بتایا کہ بیکری کے آئٹم، کولڈ ڈرنک وغیرہ، یہ تو بالکل کڈنی کے مریض کو کسی بھی کنڈیشن میں استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ نقصان دیتی ہیں اور ان کے اندر جو شوگر ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جو کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. کولڈ ڈرنک وغیرہ یہ کسی کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں ٹرینڈ بنا ہوا ہے اور یہ فاسٹ فوڈ اور یہ برگر وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، بڑے بھی کھاتے ہیں، جوان بھی کھاتے ہیں، ساری عمر کے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اگر بلڈ پریشر کا مریض ہے تو وہ نمک کا استعمال کرے گا. لیکن اگر ممبرینس نیفروپیتھی میں اگر کوئی مبتلا ہو چکا ہے تو ویسے بھی اس کا نمک اور گوشت وغیرہ جو ہے یہ کم ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری وہ احتیاطی تدابیر ہیں اس مرض کے حساب پر جس مرض کی وجہ سے ممبرینس نیفروپیتھی ہے. تو جو مسائل آپ کو ڈاکٹر نے بتا دی ہیں اس کے مطابق اس کا احتیاط کرنا، اور زندگی کا جو ریسک فیکٹر ہے، جو ڈائلیسس کی طرف مریض چلے جاتے ہیں اور کڈنی روزانہ کی بنیاد کے اوپر ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسے مریضوں کو احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اس بیماری کے ساتھ ریلیٹڈ جو اس کی ڈائٹ بنتی ہے تو اس کے اوپر پورا عمل کریں. اور پورا عمل جب کریں گے تو یہ بیماری ظاہری بات ہے کم بڑھے گی، اتنی شدت کے ساتھ نہیں بڑھے گی، اور آپ کی لائف جو ہے وہ سیو بھی ہوگی اور عمر بھی آپ کی بڑھے گی اور بیماری سے بچے بھی رہیں گے.